فات صاحب آج خبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک خبر آئی گئی ہمیں جس کا آگے جا کے ذکر کریں گے. پی ٹی آئی کا نیا موقف ہے. بالکل. اب دیکھیں موقف ہے نہیں ہے, تھوڑا پیوٹ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میرے خیال میں آج جو عمر ایوب صاحب نے گفتگو کی ہے وہ اس کا تجزیہ بنتا ہے, بڑی تفصیل سے بنتا ہے. ہمارے پاس ایک بڑے ہی زبردست مہمان موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. بالکل, لیکن اس سے پہلے ٹاپ سٹوریز کی طرف جاتے ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا رویہ نرم ہو رہا ہے؟ انفیکٹ ہو چکا ہے. میرے خیال میں شروعات ہیں. دیکھیں میرے خیال میں پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی طرف, وہ ایک دم کبھی خان صاحب بولتے ہیں تو گرم ہو جاتا ہے, پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر گرم ہو جاتا ہے. اس کے اندر مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں, ان کے آپس میں کچھ نہ کچھ جو ہے کلیش ہوتا رہتا ہے. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑی سی کلیئرٹی آ رہی ہے. کیا ہے ذرا اس پہ بات کریں. کیا رہا ہو جائیں گے؟ پھر ابھی دیکھتے ہیں, گفتگو شروع کرتے ہیں, گفتگو کریں گے. اور رہائی کا آج پھر کچھ انہیں ایک خان صاحب کو ریلیف ملا ہے لاہور ہائی کورٹ سے. ان کے خلاف جو کیسز تھے اس پہ ان کو جو جسمانی ریمانڈ مانگا تھا وہ اس کو کالعدم کر دیا گیا ہے. تو ریلیف در ریلیف در ریلیف. لیکن رہا تو نہیں ہو رہے نا, بات کریں گے آگے جا کے. اچھا, ایک اور ایشو ہے, سوال تو یہی ہے. اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, اور مجھے اندازہ ہو کہ آپ کے دل کے بھی بہت قریب ہے, اسپورٹس. آج ہم ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جائیں گے کہ اولمپک شروع ہو رہی ہیں کل. دنیا کی سب سے بڑا سپورٹنگ فیسٹیول ہوتا ہے, اور ہم کہیں بھی نہیں ہیں. 25 کروڑ کا 24 کروڑ کا ملک ہے, 7 کھلاڑی جا رہے ہیں, میڈل قریب بھی نہیں ہے. ایک شخص ہے, ایک ہماری امید ہے, ارشد ندیم. یہ کیا ہے پاکستان نے, ہم لوگوں نے اپنی کھیلوں کا جو ہے وہ یہ حال کیوں کیا ہے, ذرا اس پہ بات کریں گے. گولڈ میڈل ملا کیوں نہیں کبھی ہمیں, شارٹ ہوتا ہے. پھر اس سے میرے خیال میں اس پہ آ جائیں, پھر بات کرتے ہیں. آج ذرا پروگرام شروع کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ مہمان آج شروع میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا تعارف کراتے ہیں اور ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں. جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور اعتزاز احسن بھی ہمیں پروگرام میں آگے جا کے جوائن کریں گے. جی بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب جوائن. جی مصطفیٰ صاحب السلام علیکم. آپ کا جی وعلیکم السلام. فہد بھائی کیا حال ہے؟ بالکل شکر. اچھا, آج عمر ایوب صاحب آج مل کے آئے ہیں عمران خان صاحب کو, اور انہوں نے کل کے کچھ گفتگو کی ہے. مجھے اس میں مصطفیٰ صاحب تھوڑا سا ایک دو چیزیں سٹرائک کی. تو مصطفیٰ صاحب مجھے تو یہ بالکل ایک دم تھوڑا سا ایک چینج لگا ہے, ایک پیوٹ لگا ہے. یعنی ولن اب ایک دم جو ہے وہ گورنمنٹ ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو فوج ہے, وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک دم ایک مجھے ایک نرمی نظر آ رہی ہے. یہ آپ نے نوٹس کیا ہے, اور کیا یہ ایک اسٹریٹجک شفٹ کی شروعات ہیں؟ جی شکریہ فہد بھائی. میرے خیال میں پی ٹی آئی بیفور الیکشنز اور آفٹر الیکشنز اس کی سوچ میں فرق آتا جا رہا ہے. الیکشن سے پہلے تو انہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کے لیے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں, تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ایک ایکسٹریم پوزیشن لیتے. الیکشنز کے بعد آبویسلی ایک انہیں ایک کانفیڈنس بوسٹر بھی ملا, جس میں انہوں نے دیکھا کہ عوام کی اکثریت نے, ابھی بھی وہ اکثریتی جماعت تو ہیں پارلیمنٹ کے اندر, اور پھر الیکشنز کے بعد ایک صوبے میں بھی انہیں حکومت ملی. اور حکومت سازی اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا وہ سسٹم کے ساتھ انگیج کرنا ہوتا ہے. اور ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ان کی اگر نیشنل اسمبلی کے اندر لوگ ہوں یا پروونشل گورنمنٹ کے اندر لوگ ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کے ساتھ انگیج کیا جائے. اور یہ ایک شفٹ ہے جو ان کا 8 تاریخ سے پہلے کی پالیٹکس تھی اس سے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرینکلی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ایک بہت ہارڈن پوزیشن تھی عمران خان صاحب کے, اسپیشلی 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد. اور گائے بگائے ہمیں یہی پتہ چلتا رہا کہ وہاں پر ابھی تک کوئی سافٹ کارنر پیدا نہیں ہوا. اور پھر اچانک سے ہم نے یہ دیکھا کہ جوڈیشری کے ساتھ ایک لڑائی شروع ہو گئی, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا لیٹر بھی سامنے آ گیا. پھر ہمارے سامنے ریزرو سیٹس والا معاملے کا بھی کیس موجود ہے. تو میرے خیال سے وہ فروٹس جو ایک رائیولری پیدا ہو گئی ہے, ایک فرکشن پیدا ہو گئی ہے بٹوین جوڈیشری اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اس کا انہیں وقتی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اس میں جو مجھے جو ایک چیز تھوڑی سی, یعنی کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا لنک کروں جو ایونٹس ہو رہے ہیں, اور مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کو جوڈیشری سے تو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے, ریزرو سیٹ سے وہ معاملہ شروع ہوا ہے, باقی جگہ بھی نظر آ رہے ہیں. آج بھی خان صاحب کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے جو مئی 9 کے جو کیسز تھے اس پہ ان کا جو فزیکل ریمانڈ مانگا تھا وہ ٹرن ڈاؤن ہو گیا ہے. تو پی ٹی آئی کی کیلکولیٹ کر رہی ہے کہ جوڈیشری کی طرف سے تو ہمیں ریلیف مل رہا ہے, اگر ہم تھوڑا سا اپنے کارڈز کو صحیح کھیلیں
اور کل کو اگر ٹریبیونلز میں بھی کچھ ہمیں سیٹس اوور ٹرن ہوتی ہیں تو ہم کم از کم اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا جو ایک بڑا ریجڈ ان کا سٹانس ہے اگر ان کو تھوڑا سا فلیکسیبل کر دیں تو وی ہیو اے گڈ چانس آف کمنگ تھرو. اس لیے شاید اب وہ آہستہ آہستہ فوج کی طرف اپنا جو رویہ ہے اس میں نرمی لائیں گے. مجھے تو تھوڑا سا یہ نظر آ رہا ہے. جی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فوج اپنے رویے کے اندر نرمی لائے گی؟ آج کے پیپرز کے اندر فار ایگزامپل جو آپ بات کر رہے ہیں اب تحریک انصاف کی ایک ہمیں جو ہوپ نظر آ رہی ہے, اخبارات کے اندر ان کے مختلف لیڈران کے بیانات چھپے ہوئے تھے اور وہ دسمبر تک دیکھ رہے تھے کہ دسمبر تک ہمیں ٹریبیونل سے فیصلے مل جائیں گے, اور چونکہ اتنا بریزنلی فارم 45 کو چینج کیا گیا ہے, انہیں ریلیف کی امید ہے, تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دسمبر تک انہیں ان کی کئی سیٹس واپس مل جائیں گی. لیکن سوال پھر بھی اپنی جگہ پر یہ ہے کہ وہ تو شاید یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہوں, لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ میں نرمی موجود ہے؟ اور پھر حکومت بھی, پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت میں بیٹھی ہیں وہ بھی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کو کیسے سپوائل کرنے کی کوشش کریں گی؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی بھی ریپروشما جو ہے وہ حکومتی پارٹیوں کے لیے تو ایک بری خبر ہوگی. جی مصطفیٰ صاحب پلیز I'll hold you here. ایک تو جو فات صاحب نے بات کی ہے کیونکہ میں زیوم کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ریسنٹلی بیان آیا ہے یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ ریلیف مل رہا ہے اور ہمارے پاس سسٹم میں اسپیس زیادہ ہو رہی ہے تو ہمیں قدم آگے بڑھانا چاہیے, یعنی کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں وہ, یا وہ پوزیشن آف ویکنیس سے بات کر رہے ہیں کہ اب کسی بھی طرح عمران خان کو جیل سے باہر نکالو؟ ان دونوں میں کیا ہو سکتا ہے آپ کے مطابق؟ دیکھیں 9 مئی کے بعد تو ان کے پاس کوئی پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں رہی تھی, لیکن 8 فروری نے چیزوں کو تبدیل کیا ہے اور ایک بہت بڑی مورل اتھارٹی ان کے پاس موجود ہے پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کی صورت میں. اکثریتی جماعت تو ابھی بھی وہ ہیں پارلیمنٹ میں, تو اس کے ہوتے ہوئے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ تو ان کے پاس ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ را پاور کو ابھی اس وقت مقبولیت اور دوسری جانب طاقت, ان دونوں کا جو آپس میں ہم ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پچھلے کئی ماہ سے, تو کیا طاقت گیو ان کرے گی؟ ہمیں جو ادھر اطلاعات ملتی رہتی ہیں گائے بگائے وہ تو یہی ہے کہ ابھی تک پوزیشنز بہت ہارڈنڈ ہیں. خان صاحب کی تو یہ ایک طرح سے پرنسپل پوزیشن رہی ہے کہ انہوں نے کسی پولیٹیکل فورس سے انگیج نہیں کرنا, اور اگر انگیج کرنا ہے تو صرف ملٹری سے انگیج کرنا ہے, لیکن ابھی تک انہیں کوئی بریک تھرو ایسا مل نہیں سکا. یہ بریک تھرو ان کو نا ابھی, یہ بریک تھرو ایکچولی مصطفیٰ صاحب ان کو میرے خیال میں ابھی امیجیٹلی تو نہیں ملے گا, بیکاز آئی تھنک وہ یہ جو آپ کا جو اسیسمنٹ ہے کہ دوسری طرف سے جو ہے پوزیشن بہت ہارڈنڈ ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں پھر اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی سامنے آتا ہے, وہ یہ کہ یہ جو ہارڈنڈ پوزیشن ہے اس کو اگر ایک پالیسی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو وہ کہاں تک افیکٹو ہوگی؟ میرا اشارہ ہے بیننگ کی طرف, یعنی یہ وہی ہارڈ پوزیشن ہے جو پش کر رہی ہے گورنمنٹ کو کہ جی ان کو بین کریں, یا گورنمنٹ خود جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بھی ایکسپلائٹ کر رہی ہے, ان کو بین کریں, ان کو ہر حوالے سے 1 انچ بھی اسپیس نہ لینے دیں. اب وہ لیٹ سی کہ وہ بیننگ والا سٹیپ ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن اگر جو ہارڈن پوزیشن ہے اور جو مائٹ ہے, جو طاقت ہے, وہ پالیسی کے ساتھ جڑ کر اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک طریقے سے بلڈوز کرنا چاہے گی, تو اس سسٹم میں اس کی کتنی کیپیسٹی ہے؟ میرا یہ خیال ہے فہد بھائی کہ اگر ہم اسی سال کے پوسٹ 8 فروری کے ایونٹس سامنے رکھیں تو ہارڈن پوزیشن انسسٹینیبل ہوتی جا رہی ہے. I mean, looking at things from their point of view, 8 تاریخ کو ریزلٹس جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ تھے, پھر اس کے بعد جوڈیشری کے اوپر جو کنٹرول تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا, پھر اس کے بعد عزم استحکام کا اعلان ہوا ایک آپریشن کا, لیکن وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز خیبر پختونخوا کی اسپیشلی وہ ساری کی ساری اس کے اوپر تحفظات لے کر سامنے آ گئی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ تھا اس میں بھی جو توقعات تھیں یا خواہشات تھیں وہ پوری نہیں ہو پائیں, اور ابھی یہ جو پی ٹی آئی کو بین کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی اتحادی ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے, شاید اسی وجہ سے لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں یہ معاملہ ڈیفر کیا گیا. تو